بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. برادران ملت، تخلیق انسانی کا مقصد معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کا مبنی مشاہدہ تجلیات حسن لا متناہی. اس مقصد عظیم کے تصور نے انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا. وہ ایک ایسے ضعیف و نادار اجنبی مسافر کی طرح حیران تھا جسے کروڑوں میل کی دشوار گزار راہیں درپیش ہوں اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود نہ ہو. وہ عالم حیرت میں زبان حال سے کہتا تھا کہ الہی، تیری معرفت کی منزل تک کیسے پہنچوں؟ میں کمزور ضعیف البنیان، اور پھر مجھے بہکانے کے لیے قدم قدم پر شیطان. وہ پریشان ہو کر سوچتا تھا کہ ضعف کو قوت سے کیا نسبت، امکان کو وجود سے کیا واسطہ، محدود کو غیر محدود سے کیا علاقہ. کہاں حادث، کہاں قدیم، کہاں انسان، کہاں رحمان. نہ اس کے حسن و جمال کی تجلیوں تک میری نگاہیں پہنچ سکتی ہیں، نہ میں اس کے دیدار جمال کی تاب لا سکتا ہوں. انسان اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ قدرت نے بر وقت اس کی دستگیری فرمائی، اور روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین وجود سے اپنے حسن لامحدود کی تجلیاں ظاہر فرما کر اپنی معرفت کی راہ اس پر روشن کر دی. صلاۃ و سلام ہو اس برزخ کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ التحیہ والثناء پر، جس نے ضعف انسانی کو قوت سے بدل دیا، حدوث کو قدم کا آئینہ بنا دیا، امکان کو بارگاہ وجوب میں حاضر کر دیا، مکان کا رشتہ لامکان سے جوڑ دیا، محدود کو غیر محدود سے ملا دیا، یعنی بندے کو خدا تک پہنچا دیا. حق یہ ہے کہ رخسار محمدی آئینہ جمال حق ہے، اور خد و خال مصطفیٰ مظہر حسن کبریا. پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایک کا انکار دوسرے کے اقرار کے ساتھ جمع ہو جائے؟ اگر حق کے ساتھ باطل، نور کے ساتھ ظلمت، کفر کے ساتھ اسلام کا اجتماع مقصود ہو تو یہ بھی ممکن ہوگا. جب وہ محال ہے تو یہ بھی محال. بنا بری اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کاری نہیں کہ حسن محمدی کا انکار جمال خداوندی کا انکار، اور بارگاہ رسالت کی توہین حضرت الوہیت کی تنقیص ہے. شان الوہیت کی توہین کرنے والا مومن نہیں تو گستاخ نبوت کیوں کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ شان الوہیت کی توہین کرنے والا مومن نہیں تو گستاخ نبوت کیوں کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی مکتب خیال ہو ہمیں کسی سے عناد نہیں، البتہ منکرین کمالات نبوت اور منقصین شان رسالت سے ہمیں طبعی تنفر ہے، اس لیے کہ وہ آئین جمال الوہیت میں عیب کے متلاشی ہیں، اور ان کا یہ طرز عمل نہ صرف مقصد تخلیق انسان کے منافی ہے بلکہ آداب بندگی کے بھی خلاف، اور کائنات اور خالق کائنات سے کھلی بغاوت کے مترادف ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے کچھ سروکار نہیں. ہمارا خطاب تو جمال الوہیت کے دیوانوں اور شمع رسالت کے ان پروانوں سے ہے جو ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کو معرفت الہی اور قرب خداوندی کا وسیلہ عظمی جان کر ان کی شمع حسن و جمال پر قربان ہو جانے کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی جناب میں گستاخیوں کی جرت پیدا کرنے کا سب سے زیادہ باعث جو فرقہ ہوا وہ فرقہ وہابیہ ہے. وہابی دراصل خارجی ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کا اتباع کرتے ہیں. ان کے نزدیک دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں، تمام عالم مشرک مباح الدم ہے، اور بزرگان دین و مقبولان بارگاہ رب العالمین کی توہین ان کا دین و ایمان ہے. كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة
لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33 و200 ألف. یعنی جیسے ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے متبعین میں واقع ہوا جو نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر قابض ہوئے اور اپنے آپ کو حنبلی مذہب ظاہر کرتے تھے، لیکن دراصل ان کا اعتقاد یہ تھا کہ مسلمان صرف وہی ہے، باقی سب مشرک. اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح سمجھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی اور ان کے شہر ویران کیے اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی. 1233 ہجری میں فرقہ وہابیہ نے گمراہی کے عجیب و غریب اصول بنائے. قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو مغالطہ دینا، گمراہی میں گرفتار کرنا ان کا دستور ہے. اس لیے انہوں نے وہابیت کے دو اصول بنائے. ان دو اصولوں میں سے پہلا ہے کہ اسلاف کرام اور بزرگوں کا اتباع نہ کرنا چاہیے اور متقدمین کی پیروی درست نہیں. دوسرا یہ کہ علماء دین اور ائمہ مجتہدین کی پرواہ نہ کرنی چاہیے. ہر شخص قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے بڑا علم درکار نہیں. مولوی اسماعیل صاحب قرآن و حدیث کے خلاف خدا و رسول کے مخالف اصول بنا رہے ہیں کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہر جاہل کو قرآن پاک میں دخل دینے کی جرأت دلاتے ہیں. یہ گمراہی کے دو اصول ہیں اور انہی سے غیر مقلد وغیرہ بے دین پیدا ہوئے. اس اصول سازی سے پیشوا وہابیہ کا مقصود یہ ہے کہ علماء مفسرین و محدثین و ائمہ مجتہدین و متکلمین کسی کا اتباع نہ کرنا پڑے. آیات و حدیث لکھ کر جو چاہے مطلب بیان کرے اور بے قیدی کے مزے اڑائے. چنانچہ اس کتاب میں مولوی اسماعیل صاحب کا یہی دستور ہے کہ آیتیں اور حدیثیں لکھ کر جو چاہا مطلب بنا دیا. یہ پہلے ہی سمجھا جا چکے کہ کسی عالم سے قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں تو کسی محدث مفسر مجتہد کی. انہیں کیا پرواہ. تمام اکابر اسلام سے ان کا علاقہ قطع اور تمام کتب دنیا سے ترک تعلق. اس لیے اس کتاب میں کسی تفسیر کا، حدیث کی شرح کا، فقہ اصول عقائد وغیرہ کسی کتاب کا کہیں حوالہ نہیں. گمراہی کا راز تو یہی ہے کہ علماء سے قطع تعلق کرائے، کیونکہ جس قوم کا علماء سے تعلق باقی رہے گا وہ کسی گمراہ کرنے والے کے فریب میں نہ آئے گی. ہر بات علماء سے دریافت کرے گی اور وہ ظاہر کر کے اہل باطل کا پردہ فاش کر دیں گے. اسی لیے فرمایا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. رواہ الترمذی ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یعنی ایک فقیہ عالم شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ سخت ہے. اور فرمایا حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من عباده لكن ليقبض العلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذوا الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فانتموا بغير علم فضلوا وضلوا. متفق علیہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح قبض نہ کرے گا کہ اس کو اپنے بندوں میں سے اٹھا لے، لیکن علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ شیطان کے بہکانے کے موقع جبھی پورا ہوتا ہے جبکہ عوام علماء کے فیض سے محروم ہو جائیں، اور بے علم کا فتویٰ باعث گمراہی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے مسجد کوفہ سے اس واعظ کو نکلوا دیا جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ تھا. دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ ناسخ و منسوخ کا علم نہ رکھنے والے کو مسئلہ بتانے اور واعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتی، مگر مولوی اسماعیل صاحب نے قرآن و حدیث کے خلاف اصول تراشا کہ ہر کس و ناکس کو قرآن پاک میں دخل دینا چاہیے. علماء متبحرین کانپتے ہیں
علماء متبحرین کانپتے ہیں اور عرفاء واصلین تھراتے ہیں، اس لیے تفسیروں میں نقل معتبر ہے۔ قرآن پاک میں اپنی رائے لگانا شریعت نے جائز نہیں رکھا، قرآن پاک میں اپنی رائے لگانا شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ مولوی اسماعیل صاحب نے اپنے من گھڑت اصولوں کے تحت تمام اہل اسلام کو مشرک کر ڈالا، لیکن انہوں نے شرک کی صحیح تعریف کا اظہار نہیں فرمایا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، دوسرے یہ کہ کسی اور کو اس کے سوا حقیقتاً خالق جانے یا کہے، تیسرے عبادت میں کہ غیر خدا کی عبادت کرے یا اس کو مستحق عبادت سمجھے۔ ان عبارات کا خلاصہ یہ ہوا کہ واجب الوجود یعنی اپنی ذات و کمالات میں دوسرے سے بے نیاز اور غنی بالذات فقط اللہ تبارک و تعالی ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور فقط وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو اگر کوئی کسی دوسرے کو اس کی ذات یا کمالات میں غنی بالذات مانے، اور اگر کوئی کسی دوسرے کو اس کی ذات یا کمالات میں غنی بالذات مانے یا مستحق عبادت ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ تو جو شخص اللہ کے سوا کسی اور قدیم یعنی اس کو اپنی ذات میں غیر سے بے نیاز مانے وہ مشرک ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے عاریہ جو اللہ کے سوا روح اور مادے کو بھی قدیم اور واجب الوجود مانتے ہیں اور ان کی ذات کو بنانے والے سے بے نیاز جانتے ہیں، مشرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے کمالات کو ذاتی مانے اور اس کمال میں اس کو دوسرے سے غنی اور بے نیاز سمجھے تو مشرک ہے، خواہ کمال علم ہو یا قدرت یا حیات یا سمع یا بصر۔ جیسے ستارہ پرستوں کا خیال ہے کہ عالم کے تغیرات کواکب کے تاثرات سے ہیں اور کواکب ان تاثرات میں غنی بالذات ہے، کسی کے محتاج نہیں، یہ عقیدہ بھی شرک ہے اور ایسے اعتقاد رکھنے والے مشرک۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے کی عبادت کرے جس کو ہندی میں پوجا اور فارسی میں پرستش کہتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے۔ جیسے بت پرست جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پرستش کا مستحق جانتے ہیں یہ بھی مشرک ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے کمالات ان کے بندوں کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے کمالات ان کے بندوں کے لیے ثابت کرتے ہیں اور کمالات کو عطا الہی جانتے ہیں، مشرک نہیں۔ مثلا کوئی شخص آدمی کو سمیع و بصیر کہے اور اعتقاد یہ رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمع و بصر عطا فرمائی تو مومن ہے، موحد ہے، مشرک نہیں۔ مشرک جب ہوتا جبکہ اعتقاد کرتا کہ انسان کے لیے سمع و بصر اس کا اپنا ذاتی ہے اور وہ اس میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو صاحب سمع و بصر کیا۔ باوجود ہے کہ قرآن پاک میں سمیع و بصیر اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں وارد ہے، لیکن پھر بھی انسان کو سمیع و بصیر فرمایا۔ یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ انسان کے لیے جو سمع و بصر ثابت کی گئی ہے وہ عطا الہی سے ہے تو وہ بے نیاز نہ ہوا، لہذا شرک نہیں۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے کسی ایک ذرے پر قدرت اختیار یا علم ثابت کرنا اگر بالذات ہو تو شرک ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے ماننا شرک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر آثار کو اسباب کی طرف منسوب کرتا ہے اور مستقل بالذات مؤثر جانتا ہے، جیسے کواکب پرست اجرام سماویہ کی تاثیرات پر اعتقاد رکھتا ہے اور انہیں تاثیر میں مستقل بالذات سمجھتا ہے، مگر مسلمان اسباب کو وسائل جانتا ہے اور قادر مطلق کے دست قدرت کو ان وسائل کے حجابات میں دیکھتا ہے، قدرت و اختیار بالذات اسی کا سمجھتا ہے۔ یہ فرق اگر نہ ہو تو پھر انسان ہر بات میں مشرک ہو جائے، یہ فرق اگر نہ ہو تو انسان ہر بات میں مشرک ہو جائے۔ یہ کہیے کہ میں دیکھتا ہوں تو مشرک، میں سنتا ہوں تو مشرک، میں زندہ ہوں تو مشرک، میں موجود ہوں تو مشرک، میں سچا ہوں تو مشرک، گویا کوئی بات شرک سے خالی نہ ہو۔ خدا نے قوت دی، پانی سے سیراب کیا، دوا نافع ہوئی، سردی نے ضرر کیا، یہ سب باتیں شرک ہو جائیں اور ایمان کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ مگر ایسا نہیں، شرک جب ہی ہوگا کہ جب کسی کو کسی کمال میں مستقل بالذات سمجھے، اور اگر مستقل بالذات نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کا محتاج جانتا ہے، اس کی عطا سے کمال اسی میں حاصل مانتا ہے،
یہ تو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، مگر اعتقاد یہ ہے کہ دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے کرم کا محتاج ہوں، اور دیکھنے کی قوت عطا نہ فرمائے تو کچھ نہ دیکھوں، تو وہ بے شک موحد ہے، مشرک نہیں۔ اس کو شرک لکھنے والا جاہل بد عقل گمراہ ہے، کیونکہ اس کو مشرک کہنے کے معنی ہوں گے کہ برائی کا کمال عطائی شرک ہے، یعنی معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، دوسرے کو اس میں شریک کر دینا شرک ہوا۔ یہ سراسر باطل اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کمال عطائی اور غیر سے حاصل کیا ہوا نہیں، ہر کمال اس کا ذاتی اور غیر مکتسب ہے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ عطائی کمال کسی کے لیے ثابت کرنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، مگر وہابیت اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے جاہل ہے۔ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام کمالات ذاتی ہیں، کسی سے حاصل کیے ہوئے نہیں۔ کسی کے لیے کمال عطائی ماننے میں شرک لازم نہیں آ سکتا۔ مولوی اسماعیل صاحب کے خود ساختہ شرک سے وہابیوں، غیر مقلدوں اور خارجیوں میں کئی ایک باطل عقیدے پیدا ہوئے جو تنقید الوہیت اور توہین شان رسالت سے بھرے پڑے ہیں، جن میں سے بعض کی سماعت فرمائیے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ کس قدر توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان وہابیوں اور دیوبندیوں غیر مقلدوں وغیرہ کے عقائد باطلہ زبان پر لانے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دیوبندی مذہب کا عقیدہ ہے کہ بعض دیگر علماء دیوبند کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، بلکہ بندوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کا علم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اور انسان خود مختار ہے، اچھے کام کرے یا نہ کرے۔ اہل سنت کے نزدیک علم الہی کا منکر خارج از اسلام ہے۔ من اعتقد ان اللہ لا يعلم الا شيئا قبل وقوعها فهو کافر وان عد قائل من اہل البدع۔ جس شخص کا اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا، وہ کافر ہے، اگرچہ اس کا قائل اہل بدعت سے شمار کیا گیا ہو۔ اسی طرح علماء وہابیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب ضمیر براہین قاطعہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کو کبار علماء اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کذب کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہونے سے بندوں کے جھوٹ کی تخلیق اور اس کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر قدرت خداوندی کا ہونا مراد ہے، یا یہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ بذات خود صفت کذب سے متصف ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی شق مراد ہے تو اس میں آج تک کسی سنی نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر یہ کہنا کہ امکان کذب کے مسئلے میں، یعنی جھوٹ بولنے کے مسئلے میں شروع سے اختلاف رہا ہے، باطل محض اور جہالت و ضلالت ہے۔ اور اگر دوسری شق مراد ہو تو اس سے بڑھ کر شان الوہیت میں گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے متصف بالکذب ہونے کو ممکن قرار دیا جائے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا عقیدہ کفر خالص ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ اس کے بعد کفار علماء فرقہ وہابیہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم نے کفار کو اپنی فصاحت و بلاغت سے عاجز نہیں کیا تھا، اور فصاحت و بلاغت سے عاجز کرنا علماء دیوبند کے نزدیک کوئی کمال بھی نہیں، چنانچہ کوئی کمال بھی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نے یقیناً اپنی فصاحت و بلاغت سے کفار فصحاء عرب کو عاجز کیا تھا، اور قرآن کی یہ شان اعجاز قیامت تک باقی رہے گی۔ جو شخص اعجاز قرآنی کا منکر ہے اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو کمال نہیں سمجھتا، وہ دشمن قرآن، ملحد و بے دین، خارج از اسلام ہے۔
ان کا اور ایک اعتراض ہے کہ علماء وہابیہ کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اور شیطان اور ملک الموت کے ملک کے لیے محیط زمین کی وسعت علم دلیل شرعی سے ثابت ہے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس علم کا ثابت کرنا شرک ہے، یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں شیطان کے لیے محیط زمین کا ثابت کرنا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کی نفی کرنا بارگاہ رسالت کے سخت توہین ہے۔ اہل سنت کے نزدیک شیطان و ملک الموت کے محیط زمین کے علم پر قرآن و حدیث میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ جو شخص نص کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی قرآن آیات کا جو شخص دعویٰ کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث پر نہایتی ناپاک بہتان باندھتا ہے۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نصوص قطعیہ کے خلاف کہنا بھی قرآن و حدیث پر افطراء عظیم ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی نص وارد نہیں ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محیط زمین کے علم کی نفی ہوتی ہو، بلکہ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا علم ثابت ہے۔ اہل سنت کا مسلک ہے کہ کسی مخلوق کے مقابلے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کی کمی ثابت کرنا حضور کی شان اقدس میں بدترین گستاخی ہے۔ الیاذ باللہ۔ دیوبندیوں اور وہابیوں نجدیوں کا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی عاقبت کا علم ہے، نہ دیوار کے پیچھے حضور جانتے ہیں۔ اسی براہین قاطعہ کے صفحہ 51 پر دیوبندی لکھتے ہیں کہ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ہی نہیں بلکہ تمام مومنین و کفار کی بھی عاقبت کا حال جانتے ہیں، اور زمین و آسمان کا کوئی گوشہ نگاہ رسالت سے مخفی نہیں۔ واللہ لا ادری والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اور دوسروں کی انجام کار سے لا علم ہونے میں استدلال کرنا انتہائی مزہ کا خیز ہے۔ کیا قرآن کریم میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عسى يبعثك ربك مقاما محمودا اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی وارد نہیں ہوا؟ اور کیا مومنین کے حق میں لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا قرآن مجید میں موجود نہیں؟ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کے علم کی نفی کس بنا پر کی جاتی ہے۔ حدیث لا ادری کے معنی صرف یہ ہے کہ میں بغیر تعلیم خداوندی کے محض اٹکل سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہی حدیث جو بحوالہ روایت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ پیش کی گئی ہے، اس کے متعلق پہلے تو یہ عرض ہے کہ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس حدیث کو لکھا ہے تو بطور نقل و حکایت کے تحریر فرمایا ہے۔ اس کو روایت کہنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اسی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جواب شانست کی سخن اصلی ندارت و روایتی بدا صحیح دا، اصل یعنی ایسی بے اثر روایتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرنا اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بدترین جہالت و ضلالت ہے۔ اچھا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے سنیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے، اور اس قسم کی تشبیہ شان نبوت کی شدید ترین توہین و تنقیص ہے۔ پھر حضرت علماء دیوبند وہابیہ کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانا بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔
اہل سنت کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے، تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ کو دل میں حاضر کرنا مقصد عبادت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین شدید ہے جس کے تصور سے مومن کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت ایسا کہنے والے کو جہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کا اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں، لفظ رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں، لیکن اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ رحمت للعالمین خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جمیل ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے۔ اس فرقہ باطلہ کے نزدیک قرآن کریم میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تحذیر الناس، مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، بانی مدرسہ دیوبند۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ خاتم النبیین وارد ہوا ہے اس کے معنی منقول متواتر آخر النبی ہی ہے۔ جو شخص اس کو عوام کا خیال قرار دیتا ہے وہ قرآن کریم کے معنی منقول متواتر کا منکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بالفرض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اگر بالفرض محال بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں ضرور فرق آئے گا، جیسا کہ بفرض محال دوسرا الہ پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں فرق ضرور آئے گا۔ جو شخص اس فرق کا منکر ہے وہ نہ تو توحید باری کو سمجھا نہ ختم نبوت پر ایمان لایا۔ دیوبندی علماء کے پیشوا مولانا علی صاحب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر عدت گزارے نکاح کر لیا۔ یہ اکثر غیر مقلدین یا وہابیوں اور نجدیوں کا عقیدہ ہے۔ آئیے اس کا جواب سنیے کہ اہل سنت کے مذہب میں یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے کہ حضور نے عدت گزارنے سے پہلے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عدت گزارنے سے پہلے پیغام نکاح تک نہیں بھیجا، جیسا کہ مسلم شریف جلد اول میں حدیث وارد ہے کہ لما انقضت عدت زینب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزید فاذکرها علی الحدیث، یعنی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا کہ تم زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو، لہذا جو شخص حضور پر افترا کرتا ہے وہ بارگاہ رسالت کا سخت ترین دشمن اور بدترین گستاخ ہے۔ نجدیوں اور وہابیوں کا مذہب ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے۔ ملاحظہ ہو تقویت الایمان، کہتے ہیں کہ جب انسان آپس میں بھائی ہے، وہابی کہتے ہیں کہ جب انسان آپس میں بھائی ہے، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ اور آئیے سنیے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور ان کا مذہب و ایمان ہے کہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے روحانی باپ ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین فرمایا۔ لہذا حضرات انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ان کی نبوت اور رسالت کے موافق کی جائے گی۔ بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم کرنا
ان کی شان کو گھٹانا اور ان کے حق میں بدترین قسم کی توہین و تنقید کا مرتکب ہونا ہے۔ انہی وہابی غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ ملاحظہ ہو کتاب تقویت الایمان صفحہ 34۔ سنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام باوجود موت عادی طاری ہونے کے حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اجسام کریمہ صحیح و سالم رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ملاحظہ و مشکات جلد اول صفحہ 121۔ لہذا حضور سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اعتقاد رکھنا کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے صریح گمراہی ہے، اور حضور کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ معاذ اللہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا محض اور شان اقدس میں توہین صریح ہے، العیاذ باللہ۔ اور سنیے بانیے مدرسہ بند اور ان کے متبعین کے نزدیک جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف بحیات بالذات ہیں، بالکل اسی طرح دجال بھی متصف بحیات بالذات ہے، اور جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا، اسی طرح دجال کی بھی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب آب حیات۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا متصف حیات بالذات ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کمال ہے جو حضور علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں، چہ جائے کہ دجال لعین کے لیے ثابت ہو۔ اہل سنت تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، مگر بالذات حیات سے متصف ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ اسی طرح آنکھ کا سونا اور دل کا سونا بھی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، چہ جائے کہ قول دجال کو دلیل شرعی اس کے لیے بھی یہ وصف نبوت ثابت کر دیا جائے۔ الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف دجال کے ثابت کرنا، خصوصی اوصاف دجال کے لیے ثابت کرنا معاذ اللہ تنقیض شان نبوت ہے۔ آئیے ان گستاخ اور دریدہ دہن فرقے کے اور عقائد سنیں۔ ہمارا مذہب ہے کہ اللہ کے سوا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر۔ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں میں اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا ہو تو اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوڑے چمبار کا تو کیا ذکر ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا، ملاحظہ و کتاب تقویت الایمان صفحہ 6 پر تحریر ہے۔ اور اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے تو وہ سب رعب میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں، اور مزید کہتے ہیں کہ شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، نعوذ باللہ۔ ملاحظہ ہو کتاب تقویت الایمان۔ مزید کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب تقویت الایمان۔ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی وہابیوں، دیوبندیوں اور نجدیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بد عقیدوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور کسی پر ایمان لانا جائز نہیں،
کفر خالص ہے۔ دیکھیے تمام امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابوں، اللہ کے تمام رسولوں، یوم آخرت اور خیر و شر کے من جانب اللہ مقدر ہونے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور سنی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام کاموں میں متصرف حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی نبیوں، رسولوں اور اس کے مقرب بندوں سے ہمارا کوئی کام ہی نہ ہو۔ کتاب و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں محبوبان خدا بندی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لو۔ دیکھیے ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں سے ہمارا کام وابستہ فرمایا ہے یا نہیں؟ اس عبارت میں جو تمام ما سوی اللہ کو چوڑا چمار سے تعمیر کیا گیا ہے، اہل سنت کے نزدیک مقربین بارگاہ عزیز کی شان میں بدترین گستاخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء کرام یا ملائکہ مقربین پر خوف و خشیت الہی کا طاری ہونا تو حق ہے، مگر انہیں بے حواس کہنا ان کی شان میں بے باکی اور گستاخی ہے، العیاذ باللہ۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل و نظیر کے پیدا کرنے سے قدرت و مشیت عزتی کا متعلق ہونا محال عقلی ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں تمام انبیاء سے حقیقتاً اول ہیں، اور یہ حیثیت میں تمام انبیاء سے آخر اور خاتم النبیین ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اول حقیقی میں تعدد محال بالذات ہے، اسی طرح خاتم النبیین میں بھی تعدد ممتنع للذات ہی ہے، اور اس بنا پر قدرت و مشیت خداوندی کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اس امر محال کا خبیث و مذموم ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت اس سے متعلق ہو سکے۔ اہل سنت کا مذہب ہے کہ ملک و اختیار بالاستقلال رخصہ خداوندی ہے۔ ملک و اختیار ذاتی کسی فرد مخلوق کے لیے ثابت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور اس کی عطا کی ہوئی ملک عام مسلمانوں کے لیے دلائل شریعہ سے ثابت ہے، اور یہ ایسی روشن اور بدیہی بات ہے کہ جس کے تسلیم کرنے میں کوئی مخبوط الحواس بھی تعامل نہیں کر سکتا، چاہے کہ سمجھدار آدمی اس کا انکار کرے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ وہ کسی چیز کے مالک مختار نہیں، شان اقدس میں صریح توہین ہے، اور ان تمام نصوص شرعیہ اور دلائل قطعیہ کے قطعاً خلاف ہے جن سے حضور پرنور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ملک اور اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ مقربین بارگاہ عزتی عبودیت کے اس بلند مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کی ذات قدسیہ مظہر صفات ربانی ہو جاتے ہیں، اور بمقتضائے حدیث قدسی بھی یسمعو و بھی یبصرو، ان کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، ارادہ و مشیت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور وہ میدان تسلیم و رضا کے مرد ہوتے ہیں۔ ان کا چاہنا اللہ کا چاہنا اور ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حضور سید المقربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کہنا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عظمت شان رسالت کے منافی ہے، بلکہ مقام نبوت کی توہین و تنقید ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہیہ کا مظہر اتم ہے اور ان کی مشیت عزتی کا ظہور ہے، تو ان کا پورا ہونا معاذ اللہ مشیت خداوندی کی ناکامی ہوگی۔ یہی توہین نبوت اور کفر خالص ہے، اور کمالات انبیاء علیہ السلام کی تنقید اسی لیے کفر کے کمالات نبوت قطعاً صفات الہیہ کا ظہور ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے نجدیوں اور وہابیوں اور غیر مقلدوں کے مذہب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بشر کی سی کی جائے، بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے۔ ملاحظہ ہو کتاب تقویت الایمان کے صفحے 35 پر لکھا ہے کہ یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو،
اور جو بشر کی سی تعریف ہو وہی کرو، سو اس میں بھی اختصار ہی کرو۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر بزرگ کی تعریف اس کے شان اور مرتبے کے لائق کی جائے گی، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بشر کی سی ہونا تو درکنار ملائکہ مقربین سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان سے بلند و بالا ہے۔ بعض فرقہ باطلہ کے مذہب میں انبیاء و رسل، ملائکہ معاذ اللہ سب ناکارے ہیں۔ ملاحظہ و کتاب تقویت الایمان، اس کے صفحے 15 اور 16 پر لکھ دیا کہ اللہ جیسے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجیے۔ آئیے سنیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک محبوبان خداوندی، انبیاء کرام و رسل و ملائکہ عظام کے حق میں لفظ ناکارہ بولنا ان کی شان میں بےہودگی اور بےہودہ گوئی اور دریدہ دہنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء دیوبند وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالی کی بڑی مخلوق انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام کی شان اللہ تعالی کی بارگاہ میں معاذ اللہ چوہے سے بھی گری ہوئی ہے۔ تقویت الایمان کے صفحے 8 پر تحریر ہے، اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اہل سنت کا مذہب ہے کہ عبارت حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کی سخت ترین توہین کا نمونہ ہے۔ ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق کے معنی رسول کرام اور اولیاء اعظام کا ہونا متعین ہو گیا ہے، کیونکہ چھوٹی مخلوق کے لفظ سے چھوٹے مرتبے کی کل مخلوقات عامہ اور ہر بڑی مخلوق کے لفظ سے بڑے مرتبے کی کل خاص مخلوق کے معنی بغیر تعویل و تأمل کے ہر شخص سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑے مرتبے کی خاص مخلوق انبیاء علیہ السلام، ملائکہ کرام اور اولیاء اعظام ہی ہیں۔ اب انہیں بارگاہ خداوندی میں معاذ اللہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل کہنا جس قسم کی شدید ترین توہین ہے، محتاج تشریح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مقرب بندوں کو عباد مکرمون اور کان عند اللہ وجیہا فرما کر انہیں بارگاہ خداوندی میں بڑی عزت و بزرگی والا اور ذی و جاہت والا فرمایا ہے۔ نیز اپنے پاک بندوں کو منعم علیہم قرار دے کر اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرما کر ان کی شان بڑھائی ہے، لیکن اس کے بالمقابل دیوبندی، وہابی، نجدی اور غیر مخلد علماء خصوصاً صاحب تقویت الایمان نے انہیں چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل قرار دے کر ان کی توہین و تنقیص کی ہے۔ اہل سنت اس عبارت کو گندگی و نجاست تصور کرتے ہیں، اہل سنت اس عبارت کو گندگی و نجاست تصور کرتے ہیں اور ایسے عقیدے کو کفر خالص سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ من۔ آئیے اور سنیے حضرات علماء وہابیہ کے نزدیک معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنوار کی بات سن کر بے حواس ہو گئے۔ دیکھیے تقویت الایمان، اسی کتاب تقویت الایمان کے صفحے 31 پر لکھا ہے کہ سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ گنوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، الیاذ باللہ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حواس تمام انسانوں کے حواس سے اقوی اور اعلیٰ ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کہنا کہ حضور ایک گنوار کی بات سن کر بے حواس ہو گئے سخت ترین توہین اور تنقیص ہے بارگاہ نبوت میں۔ نجدی علماء کے مذہب میں فرشتوں اور رسولوں کو طاغوت کہنا جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک فرشتوں اور رسولوں کو طاغوت کہنا ان کی سخت ترین توہین ہے، اور ملائکہ اور رسول کرام کی توہین کرنے والا اور ملائکہ اور رسول کرام کی توہین کرنے والا خارج از اسلام ہے۔ فرقہ باطلہ کا مذہب یہ ہے کہ سری جھوٹ کی ہر قسم سے نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں، سری جھوٹ کی ہر قسم سے نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں، یہ عقیدہ ہے فرقہ باطلہ کا۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام
ہر قسم کے جھوٹ و کذب و معاصی سے علی العموم معصوم ہے، اور ان کے حق میں کسی معصیت کا تصور یا کسی قسم کے دروغ سری کو ان کے لیے ثابت کرنا عزت و ناموس رسالت پر بدترین حملہ ہے۔ حضرات اکابر دیوبند کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امت سے صرف علم ہی میں ممتاز ہیں، عملی امتیاز انہیں حاصل نہیں ہوتا، عملی امتیاز انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے اکابر دیوبند کے نزدیک۔ اور اہل سنت والجماعت کے مذہب میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امت سے جس طرح علم میں ممتاز ہوتے ہیں، اسی طرح عمل میں بھی پوری امتیازی شان رکھتے ہیں۔ جو شخص انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے امتیاز کا منکر ہے، وہ شان نبوت میں تخفیف کا مرتکب ہے، وہ شان نبوت میں تخفیف کا مرتکب ہے۔ اور دیوبندی علماء اور علماء خوارج اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بڑے سب بندوں کو بے خبر اور نادان کہتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دیکھیے ان کی کتاب تقویۃ الایمان صفحے 3 پر لکھا ہے کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔ اور آئیے سنیے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بے خبر نادان کہنا بارگاہ نبوت میں سخت دریدہ دہنی ہے، اور ایسا کہنا بدترین جہالت اور گمراہی ہے۔ علماء دیوبند انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنی امتوں کا سردار کن معنوں میں مانتے ہیں؟ سنیے، تقویۃ الایمان صفحے 35 پر لکھا ہے کہ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر وہ سرداری حاصل ہے جو کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا توہین رسالت ہے، جو کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا توہین رسالت ہے۔ اور سنیے، علماء نجدیہ فرقہ باطلہ و وہابیہ کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب اور مقتدی وہابیوں کے عقائد عمدہ تھے۔ دیکھو فتاوی رشیدیہ، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا، اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔ اور اہل سنت کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب باغی، خارجی، بے دین و گمراہ تھا۔ اس کے عقائد کو عمدہ کہنے والا دشمنان دین وال و مدل ہیں، دشمنان دین وال و مدل ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اس کے سب مسائل صحیح ہیں، اس کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، اور اس کے مصنف مولوی اسماعیل صاحب دہلوی ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کو تمام انبیاء کرام اولیاء اعظام کی توہین و تنقیص کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت تقویۃ الایمان کو تمام انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین و تنقیص کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا خلاصہ ہے، جس میں تمام امت محمدیہ کو کافر و مشرک کہا گیا ہے، اور دل کھول کر خدا کے مقدس اور محبوب رسول کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، العیاذ باللہ۔ علماء نجدیہ، وہابیہ اور دیگر فرقہ باطلہ یا شیخ عبد القادر کہنے والے کو کافر، مرتد، ملعون، جہنمی کہتے ہیں۔ پھر جو شخص جان بوجھ کر انہیں ایسا نہ کہے، اس کو بھی وہی کافر، مرتد، ملعون، جہنمی اور زانی قرار دیتے ہیں، اور ان کے نکاح کو باطل سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے فتاوی بلغت الحیران صفحہ 2۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سخت اعتقاد کے ساتھ یا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس قسم کے تمام الفاظ ندا کرنا جائز ہیں۔ جو شخص کہنے والوں کو کافر، مرتد، ملعون، جہنمی اور زانی قرار دیتا ہے، وہ اکابر اولیاء امت کی شان میں گستاخی کر کے خود ملعون و جہنمی اور زانی ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کی مخلوق مان کر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت تسلیم کر کے انہیں اپنا سفارشی سمجھنے والے اور ان کے نظر و نیاز کرنے والے
گویا صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے تمام مسلمان اولیاء علماء مجتہدین صالحین سب کافر و مرتد اور ابو جہل کی طرح مشرک ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 4 پر مرقوم ہے کہ کافر بھی اپنی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسے لوگوں کو کافر و مشرک کہنا خود کفر و شرک کے وبال میں مبتلا ہونا ہے۔ مقربین بارگاہ خداوندی کے لیے مقید بالاذن تصرف، طاقت و قدرت اور سفارش ثابت کرنا حق اور درست ہے، اور اس کا انکار موجب ضلال اور باعث نکال ہے۔ علماء وہابیہ و نجدیہ اور دیوبند کے عقائد سماعت فرمائیے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا صریح شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا صریح شرک ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ معین پر خبروں پر جمع ہونا بغیر لغویات کے بھی گناہ ہے۔ متبع سنت اور دیندار کو وہابی کہتے ہیں، متبع سنت اور دیندار کو وہابی کہتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف و کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا سب ناجائز ہے، ایصال ثواب بھی بدعت ہے، اور فاتحہ پڑھنا بدعت اور گمراہی ہے، اور ایسے کرنے والے سب بدعتی اور گمراہ ہیں۔ تو آئیے اہل سنت والجماعت کے عقائد سماعت فرمائیے، جس پر سواد اعظم کا اجماع ہے، باعلام خداوندی یعنی اللہ تعالی کے علم سے رسولوں کے لیے علم غیب حاصل ہونے کا عقیدہ عین ایمان ہے۔ علم غیب رسول کے متعلق مختصراً آخر میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی باللہ التوفیق۔ تاریخ معین پر مزارات اولیاء اللہ پر مسلمانوں کی حاضری و بزرگوں کی روحانیت سے فیض حاصل کرنا اہل سنت کے عقائد کی روح سے نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، بشرطے کہ وہاں فسق و فجور اور معصیت نہ ہو۔ اہل سنت کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب کے متبعین کو وہابی کہتے ہیں، جن کے عقائد کی روح سے صرف وہی لوگ مسلمان ہیں جو ان کے ہم مسلک اور ہم مشرب ہوں، باقی تمام مسلمانوں کو وہ کافر و مشرک اور مباح الدم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن شریف و کلمہ طیبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ارواح المؤمنین کو پہنچانا سب جائز اور موجب رحمت و برکت ہے، بشرطے کہ یہ امور خلوص اعتقاد اور نیک نیت کیے جائیں۔ کھانے یا شیرنی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنا سب جائز اور باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسا کرنے والے مسلمان صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کاموں کو بدعت قرار دینا اور ان کاموں کے کرنے والے سنی مسلمانوں کو بدعتی کہنا سخت گناہ اور بدعت و ضلالت ہے۔ آئیے وہابیوں کا ایک فتویٰ سماعت فرمائیے۔ سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس صورت میں کہ فی زماننا رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس روز یا دوسرے یا تیسرے روز یا کسی اور روز جمع ہو کر مسجد یا کسی اور مکان میں قرآن شریف اور کلمہ طیبہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر بلا تعین شمار ثواب اس پڑے ہوئے کا متوفی کو بخشتے ہیں اور چنے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس طرح جمع ہونا اور قرآن مجید وغیرہ پڑھنا اور پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟ بینوا بالکتاب وتوجروا فی یوم الحساب۔ جواب دیتے ہیں کہ صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ مجتمع ہونا عزیز و اقارب و غیرہم کے واسطے پڑھنے قرآن مجید کے یا کلمہ طیبہ کے جمع ہو کر روز وفات میت کے یا دوسرے روز یا تیسرے روز بدعت و مکروہ ہے۔ شرع شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں۔ مزید ایک سوال ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یا شیرنی پر درست ہے یا نہیں؟ مزید ایک سوال ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یا شیرنی پر درست ہے یا نہیں؟ تو وہابیوں کے نزدیک فاتحہ کھانے یا شیرنی پر پڑھنا بدعت و ضلالت ہے، ہرگز نہ کرنی چاہیے۔
آئیے سنیے اہل سنت کے نزدیک کھانے یا شیرنی پر فاتحہ پڑھنا اس کا کھانا اور کھلانا مستحسن ہے، اور ایسا کرنے والوں کو بدعتی ترین قسم کی گمراہی ہے۔ ایسا کہنے والوں کو بدعتی کہنا بدترین قسم کی گمراہی ہے۔ فرقہ وہابیہ کہتا ہے کہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ناجائز بلکہ بدعت ہے، اگرچہ کہ اس محفل میلاد میں صحیح روایات پڑھی جائیں اور روایات کاذبہ و موضوعہ نہ ہو، روایات کاذبہ و موضوعہ نہ ہو۔ اور آئیے سنیے اہل سنت والجماعت کے مذہب میں مجلس میلاد پاک افضل ترین مندوبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات سے ہے، اعلیٰ ترین مستحسنات سے میلاد شریف کو ناجائز و بدعت قرار دینا، حتیٰ کہ سلام و قیام نہ ہو اور روایات موضوعہ نہ ہو بلکہ صحیح روایتوں کے ساتھ میلاد شریف پڑھا جائے، تب بھی اسے ناجائز اور بدعت و حرام کہنا اہل سنت کے نزدیک بارگاہ رسالت سے بغض و عناد کی روشن دلیل ہے، بغض و عناد کی روشن دلیل ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک اعمال و اعتقاد ہے جو ان وہابیوں، نجدیوں، غیر مقلدوں کے نزدیک بدعت و شرک ہے۔ ان کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شرک، زیارت قبور بدعت، حتیٰ کہ زیارت قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت، ایصال ثواب بدعت، اولیاء کرام کے قبور کی زیارت بدعت بلکہ شرک، بعد نماز مفروضہ رب تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگنا ان کے نزدیک بدعت، ائمہ اربعہ کو ماننے والا مشرک وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے موجود ہیں، اب آپ کو اختیار ہے جسے چاہے پسند فرمائے۔ میں اپنے معبود حقیقی رب کائنات مجیب الدعوات جل مجدہ سے بسط تضرع و زاری دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قبول حق کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وہو یہدی الی صراط مستقیم۔ اب آئیے علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب کا ماننا نص قرآن، احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ اس علم غیب عطائی کا انکار کرنے والا، اس علم غیب عطائی کا انکار کرنے والا قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا منکر ہے۔ سنیے، غور فرمائیے۔ اکثر و بیشتر وہابی وارہ حضرات نہایت معصومانہ انداز میں تاثیر دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار خدا پرستی کے جذبے میں کرتے ہیں، حالانکہ امر واقعہ ہے کہ خدا پرستی ہی کا یہ تقاضا ہے کہ رسول کے علم غیب کو تسلیم کیا جائے۔ جو صفات کے خدا کے ساتھ خاص ہے، پہلے ان کی تشریح سمجھ لیجئے، مسئلے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سنیے، خدا کی ہر صفت میں چار چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، خدا کی ہر صفت میں چار چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ پہلی چیز ازلی ہونا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے۔ دوسری چیز ابدی ہونا، یعنی وہ ہمیشہ رہے گی۔ تیسری ذاتی ہونا، یعنی کسی نے عطا نہیں کی، بذات خود اسے حاصل ہے۔ چوتھی چیز لامحدود ہونا، یعنی اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ہرگز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کی صفت علم غیب جو رسول کے لیے تسلیم کرتا ہے، اس طرح کی صفت علم غیب جو رسول کے لیے تسلیم کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کا بھی باغی ہے اور رسول کا بھی۔ لیکن جب خدا قدیر اپنی کسی مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنانے کے لیے کوئی صفت عطا کرتا ہے تو صفت عطائی ہوتی ہے، ذاتی نہیں ہوتی، حادث ہوتی ہے، ازلی اور ابدی نہیں ہوتی، محدود ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی صفات کو خدا کے ساتھ خاص ماننا تو بڑی بات ہے، اس طرح کی صفات کو خدا کے ساتھ خاص ماننا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف منسوب کرنا بھی کھلا ہوا کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جو صفت ہم مانتے ہیں وہ ان چار شرطوں سے مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں، حادث ہے یعنی ازلی اور ابدی نہیں ہے، دو حدوں کے درمیان لامحدود نہیں۔ علم غیب دو حدوں کے درمیان لامحدود نہیں، علم غیب اس طرح کا جو تسلیم کرتا ہے خدا کے لیے، علم غیب جو اس طرح کا تسلیم کرتا ہے خدا کا پرستار نہیں، اس کا سب سے بڑا منکر ہے۔
انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہم وسلام اجمعین کے کمالات کا انکار کرنا اور ان کو شرک بتانا گروہ وہابیہ و نجدیہ کا مدعا دلی اور مقصد قلبی ہے۔ اسی لیے جو کمال نظر آیا اس کا بے دلوں نے انکار کیا۔ کمالات میں علم اعلیٰ درجے کا کمالات ہے، کمالات میں علم اعلیٰ درجے کا کمال ہے جو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الکمال عطا فرمایا۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے علم غیب کی تعریف معلوم کریں۔ علم غیب کے معنی یہ ہے کہ علم غیب ایسی پوشیدہ باتوں کے علم کو کہتے ہیں۔ علم غیب ایسی پوشیدہ باتوں کے علم کو کہتے ہیں جو ہوا ہمسا سے معلوم نہ ہو سکے اور نہ بلا دلیل بداہت عقل میں آ سکے۔ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو، دوسری وہ جو دلیل سے معلوم نہ ہو سکے۔ پہلی قسم کی مثال ذات صفات باری تعالی، ملائکہ، جنت و دوزخ وغیرہ کہ ان کا علم قرآن مجید کی آیتوں سے حاصل ہوا۔ دوسری قسم کی مثال امور خمسہ کا علم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کل کوئی نفس کیا کمائی کرے گا، کون کہاں مرے گا، حامل عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ ان 5 باتوں کا علم سوائے رب تعالی اللہ تبارک و تعالی کے کسی کو حاصل نہیں۔ اسی دوسرے قسم کے علم غیب کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ اس غیب کے متعلق پروردگار عالم نے فرمایا کہ فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، اور فرمایا کہ یؤمنون بالغیب فرمایا، اور اسی آیت یؤمنون بالغیب کے تحت تفسیر باباوی میں ہے والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہت العقل، یعنی غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکے اور نہ بداہتاً اس کو عقل نہ چاہے۔ تفسیر کبیر سورہ بقرہ کے شروع میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ عام مفسرین کا یہ قول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو۔ پھر غیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر دلیل ہے اور دوسرے وہ جس پر کوئی دلیل نہیں۔ مثلا رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، بو ناک سے سونگھی جاتی ہے، اور لذت زبان سے، آواز کان سے محسوس ہوتی ہے، تو رنگت زبان و کان کے لیے غیب ہے اور بو آنکھ کے غیب۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ بو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے، وہ بھی علم غیب اضافی ہے۔ جیسے اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے، اگر کوئی ان شکلوں میں یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب ہے۔ اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہو یا بہت دور ہو یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکے، وہ بھی غیب ہے، اور اس کا جاننا علم غیب۔ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند میں حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا اور ان تک اپنی آواز پہنچا دی۔ اسی طرح کوئی ہند میں بیٹھ کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھے، یہ سب غیب ہی میں داخل ہیں۔ بصری آلات کے جو چیز چھپی ہوئی معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں۔ مثلا کسی آلے کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا کہ ٹیلی فون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہ کہیں گے، کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا ہے کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، اور ٹیلی فون یا ریڈیو میں سے جو آواز نکلی وہ آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے۔ آلے سے جو پیٹ کے بچے کا حال معلوم ہوا یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا، جبکہ آلے نے اس کو ظاہر کر دیا، تب غیب کہاں رہا؟ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آلہ چھپی چیز کو ظاہر کر دے، پھر ظاہر ہو چکنے کے بعد ہم اس کو معلوم کر لیں تو علم غیب نہیں۔ علم غیب کے مسئلے میں گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں خوب خیال میں رکھی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے۔ پہلا، نفس سے علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں،
نفس علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں. ہاں بری باتوں کا کرنا یا کرنے کے لیے سیکھنا برا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل ہوں، جیسے علم عقائد، علم شریعت، علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہیں، مگر کوئی علم فی نفس ہی برا نہیں. جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں. قل هو اللہ احد میں تہائی قرآن کا ثواب ہے، مگر تبت یدا میں یہ ثواب نہیں. دیکھو تفسیر روح البیان زیر آیت ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لیکن کوئی آیت بری نہیں، اسی لیے کہ اگر کوئی برا علم ہوتا تو خدا کو بھی وہ حاصل نہ ہوتا کہ خدا ہر برائی سے پاک ہے. نیز فرشتوں کو خدا کی ذات و صفات کا علم تو تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کا علم دیا، اور وہی علم ان کی افضلیت کا ثبوت ہوا. اس علم کی وجہ سے ملائکہ کے استاد قرار پائے. اگر بری چیزوں کا علم ہوتا تو حضرت آدم کو علم دے کر استاد نہ بنایا جاتا. نیز دنیا میں سب سے بدتر چیز ہے کفر و شرک، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ علم حسد و بغض اور الفاظ کفریہ و شرکیہ کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس سے بچے. اسی طرح جادو سیکھنا فرض ہے دفع جادو کے لیے. اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری چیزوں چوری جادو وغیرہ اشعار کا علم نہیں تھا کیونکہ ان کا جاننا عیب ہے. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کا علم ہے یا نہیں؟ اس لیے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانا. یہ تو ایسا ہوا جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری چیزوں کا خالق نہیں ہے کیونکہ بری چیزوں پیدا کرنا بھی برا ہے. نعوذ باللہ. اگر علم جادو برا ہے تو اس کی تعلیم کے لیے رب کی طرف سے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پر اتارے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے جادو کے علم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پہچانی اور آپ پر ایمان لائے. دیکھو علم جادو ایمان کا ذریعہ بن گیا. علم غیب کی 3 صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام. اللہ عز و جل عالم بالذات ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے. حضرت آدم و خلیل علیہ السلام اور ملک الموت و شیطان بھی خلقت ہیں. یہ 3 باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کفر ہے. دوسری قسم اولیاء کرام کو بھی بالواسطہ انبیاء کرام کو جو علوم غیب ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 غیوب میں سے بہت سے جزئیات کا علم دیا. جو اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے کہ 100 احادیث کا انکار کرتا ہے. تیسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا بھی علم ملا کہ کب ہوگی. تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم دیا گیا. جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلائل قائم کرے تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آئیے اب ہم قرآن آیات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت تلاش کریں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کیے اور سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی. تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو تمام جن سے معلوم کی جن کو پیدا کیا اور ان کو بتا دیا کہ اس کا نام فلاں اس کا نام فلاں ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے، یہاں تک کہ پیالی اور چلو کے بھی نام بتا دیے گئے. تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اوصاف
اور ان کے حالات سکھا دیے، اور یہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہوں گے، جن کو اولاد آدم آج تک بول رہی ہے، عربی، فارسی، رومی وغیرہ۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے حالات سکھائے، اور جو کچھ ان میں دینی و دنیاوی نفع ہے وہ بتائے، اور ان کو فرشتوں کے نام، ان کی اولاد اور حیوانات و جمادات کے نام بتائے، اور ہر چیز کا بنانا بتایا، تمام شہروں اور گاؤں کے نام، پرندوں اور درختوں کے نام، جو ہو چکا یا جو کچھ بھی ہوگا ان کے نام، اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے نام، اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ہر